اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کی بابرکت رحمتوں بھری گھڑیوں میں ہم سب کو دین سیکھنے اور سمجھنے کہ اللہ رب العزت نے خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ان رحمتوں میں مزید اپنی رحمتوں کا اضافہ فرما دے اور ہم سب کو دینی ذوق و شوق کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آج کا درس نہایت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ خواتین کے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ بالخصوص خواتین کی نماز مردوں سے کس اعتبار سے فرق رکھتی ہے، ادائیگی میں اور عملی ارکان میں نماز خواتین کی نماز مردوں سے کس طرح ادائیگی میں مختلف ہے، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس فرق کو بھی بیان کیا جائے گا۔ عمومی طور پر چونکہ دیکھا دیکھی میں مختلف عبادات سیکھی جاتی ہیں، باقاعدہ کسی مستند صاحب علم سے، مستند کسی عالم سے یا عالمہ سے جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، ان سے براہ راست نماز سیکھنے کا یا دیگر عبادات سیکھنے کا رواج نہیں ہے، لہذا بہت ساری غلطیاں جو نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں وہ آگے کو رواج پاتی ہیں اور آگے منتقل ہوتی ہیں اور یوں غلطی پر غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حاضرات، تمام سامعات، محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے التجا ہے کہ آپ بڑی توجہ سے نماز کا طریقہ سنیں اور سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جہاں کہیں غلطی ہو یا جہاں کہیں کسی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، پہلی بات تو اصولی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہے نماز کا عملی طریقہ اور دوسرا ہے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مرد نماز میں پڑھتے ہیں خواتین کو بھی وہی پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے سے، تو مردوں کی نماز بھی ایسی ہی ہے، ایسے ہی پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ۔ الغرض نماز کے اختتام تک مردوں اور عورتوں کی نماز میں اس نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یوں ہی فجر کے 2 فرض اور 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہیں، ایسی عصر کی نماز میں 4 سنت اور پھر 4 فرض ہیں، مغرب کی نماز میں پہلے 3 فرض، پھر 2 سنت 2 نفل ہیں، اور عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل ہیں، جو کہ آپ سب کے علم میں ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں کی نماز میں بھی یہی تعداد رکعات ہے اور عورتوں کی نمازوں میں بھی یہی تعداد رکعات ہے۔ البتہ نماز کی ادائیگی یعنی عملی اعتبار سے جو پریکٹیکل نماز کا طریقہ ہے، قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، یہاں فرق ہے۔ اور جو طریقہ مردوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے سنت ہے، اور جو طریقہ خواتین کے لیے احادیث میں بیان ہوا ہے
وہ خواتین کے لیے سنت ہے۔ تو اس طریقے میں اگر مرد غلطی کرے گا تو وہ سنت کا تارک ہوگا، یعنی نماز میں ثواب کی کمی ہوگی۔ اور ایسے ہی خواتین اگر اس مقررہ متعینہ طریقے سے ہٹ کر مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا، یعنی نماز کے ثواب میں حد درجہ کمی ہو جائے گی، چونکہ حضور نے جو طریقہ دیا ہے وہی طریقہ اصل ہے۔ اب ترتیب وار آپ سنیے۔ سب سے پہلے تو وضو کیا جائے، اور وضو کا طریقہ کل کے درس میں عرض کیا جا چکا ہے، اور اس کے بارے میں جو احتیاطی مسائل ہیں، احتیاط کے مسائل ہیں، وہ بھی آپ کے گوش گزار کیے جا چکے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت کسی پاک اور صاف جگہ پر نماز پڑھی جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جائے نماز ہی ہو اور اسی پر نماز پڑھی جائے، جائے نماز نہ ہو، کوئی صاف ستھرا کپڑا ہو، اس پر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے، کوئی صاف ستھری دری ہو، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ لازم سمجھنا کہ جائے نماز ہی ہو اور اسی پر نماز پڑھنی ہوگی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر فرش زمین صاف ستھری ہے، یعنی زمین صاف ستھری ہے اور اس پر کوئی ناپاکی اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو نماز کے آداب کے منافی ہو، تو زمین پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرش زمین پر بغیر کپڑا اور بغیر چادر بچھائے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نماز کے آداب کی وجہ سے اس طرح جائے نماز کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اگر جائے نماز نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی صاف ستھرے کپڑے پر یا فرش زمین صاف ہو تو وہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا، جائے نماز میں بعض دفعہ کعبہ شریف کی تصویر بنی ہوتی ہے، بعض دفعہ مدینہ شریف کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ جائے نماز ایسی کوشش کریں کہ جس پر کعبہ شریف یا حضور کے روضہ پاک کی تصویر نہ ہو، اس لیے کہ ہم زمین پر بچھائیں گے، اور پھر بعض دفعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس پر گھٹنے بھی ٹیکتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے چلتے پھرتے کعبہ شریف کی مبارک تصویر پر یا روضہ انور گنبد خضراء پر پاؤں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح ایک بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے مگر ادب کا تقاضا اور بے ادبی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی جائے نماز رکھیں جس پہ گنبد خضراء یا بیت المقدس یا کعبہ شریف اس طرح کی تصویر نہ ہو۔ ہاں اگر ہے اور آداب کا خیال ہے تو وہ اپنی جگہ علیحدہ چیز ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے نیت، یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ زبان سے مخصوص الفاظ کہنا شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا ہم اگر فجر کے 2 فرض پڑھنے لگے ہیں تو جب ہم وضو کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ فجر کے 2 فرض ہی ہم نے پڑھنے ہیں، وہ نیت دل میں تھی، تو وہ دل میں نیت اور ارادہ کافی ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی ہم فجر کے 2 فرض پڑھنا شروع ہوئے ہیں اور دل میں ارادہ 2 فرض پڑھنے کا ہی ہے، تو زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو، نیت اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم برجستہ جواب دے دیں کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں، 2 فرض پڑھ رہے ہیں، تو یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں نیت ہے، ارادہ ہے۔ تو ہماری شریعت اور ہمارے دین میں صرف یہی مطلوب ہے، نیت کا مطلب صرف اتنا ہی ہے۔ ہاں ہمارے متاخرین علماء کرام نے، بعد کے علماء کرام نے جب عوام کی غفلت دیکھی تو انہوں نے زبان سے کچھ الفاظ سمجھا اور سکھا دیے تاکہ نیت مزید پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے اور نیت کو مزید استحکام مل جائے۔
ورنہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زبان سے کچھ الفاظ کہنا نیت کے لیے ضروری نہیں ہوتا، دل میں ارادہ کافی ہے کہ ہم 2 فرض پڑھ رہے ہیں یا 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا ہم نے 3 وتر پڑھنے ہیں یا 2 سنت پڑھنی ہے یا 2 نفل پڑھنے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ اور اگر زبان سے الفاظ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ زبان سے الفاظ کہنے سے سنتیں رہ جاتی ہیں۔ مثلا آپ تراویح کی نماز کو دیکھیے کہ تراویح کی نماز میں اگر ہر 2 رکعت پر زبان سے نیت علیحدہ علیحدہ کرنا شروع کر دی جائے اور آپ باجماعت نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب اگلے دوگانہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہوئے وہ سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہوں گے اور آپ کی ثنا رہ جائے گی، حالانکہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ تو لہذا جب اس طرح تسلسل کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو تو ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ زبان سے نیت نہ کی جائے، بس دل کا ارادہ کافی ہے۔ اور اگر زبان سے نیت کوئی کرنا چاہے تو اس کے الفاظ بھی ہیں، مثلا فجر کے 2 فرض ہیں تو میں نے نیت کی فجر کے 2 فرض کی، فرض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ پاک کی اور اللہ اکبر۔ لیکن بار دیگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ بعض دفعہ بھول چوک ہو جاتی ہے، مگر نیت دل میں صحیح ہوتی ہے تو زبان سے بھول چوک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی فجر کے 2 فرض پڑھنے تھے اور دل میں بھی وہی تھا، مگر زبان سے 2 سنت کہہ دیے یا زبان سے ظہر کہہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ یہ نیت کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نیت کرنے کے بعد جو نماز شروع کرنے سے پہلے پہلی تکبیر ہوتی ہے اسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے، یہ کم سے کم اتنی آواز سے کہیں، اور دیگر نماز کی جتنی بھی عبادات جن کا تعلق زبان کے ساتھ پڑھنے کہنے سے ہے وہ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ اگر سناٹا خاموشی ہو تو ہمارے کان سن لیں، اتنی آواز سے ہو، بشرطے کہ اس کی سماعت بھی ٹھیک ہو۔ اگر سماعت کمزور ہے تو اپنے کانوں کو سنانا ضروری نہیں ہے۔ سماعت جو معتدل سننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بحال ہو اور سناٹا اور خاموشی ہو تو ایسے میں اتنی آواز سے اللہ اکبر کہنا کہ زبان سے ادائیگی ہو، ہونٹوں سے ادائیگی ہو، الفاظ کا تلفظ ہو کہ کانوں تک آواز پہنچ جاتی، کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے۔ ہاں اگر شور شرابہ ہے یا پھر سماعت ہی کمزور ہے تو یہ کانوں کو سنانا ضروری نہیں، ادائیگی تلفظ کی، الفاظ کی اپنے مخرج سے ادائیگی، ہونٹوں سے ادائیگی، یہ کافی ہے۔ اب یہاں مرد اور عورت کی نماز کا فرق آپ سمجھیے گا۔ سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حالت قیام میں تو ان کے دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 4 انچ کے قریب فاصلہ ہونا سنت ہے۔ مرد اپنے پاؤں ملا کر رکھیں گے تو وہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے سنت یہ ہے، خواتین کے لیے نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت، قیام کی حالت میں انہیں چاہیے کہ اپنے دونوں پاؤں ملا کر رکھیں، قدرے ملا کر رکھیں۔ بعض دفعہ خواتین ہیلدی ہوتی ہیں، یعنی جسم بھاری ہوتا ہے، تو ان کا یوں پاؤں دونوں ملا کر رکھنا، یہ ان کا جسم برقرار نہیں رہے گا، کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہے، تو بالکل ملا کے نہیں رکھ سکتی، تو قدرے فاصلہ رکھیں، بالکل معمولی فاصلہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی چادر میں رکھتے ہوئے، اپنے دوپٹے اور چادر میں رکھتے ہوئے
اپنے سینے تک بلند کریں، اپنے سینے کے متوازی، اپنے سینے کے برابر بلند کریں کہ انگلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ اب ساتھ ساتھ میں آپ احادیث بھی سنتے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض لوگوں سے مراد بعض اسلامی فرقے ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے مرد نماز پڑھیں ویسے ہی عورتیں نماز پڑھیں۔ یہ ان کا مغالطہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ اور روایات، صحابہ کرام اور تابعین سے مروی روایات سے واضح فرق ملتا ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرق بیان فرمایا ہے۔ تو احادیث طیبہ آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ادائیگی میں نہیں ہے، طریقہ مختلف ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں ہے، المعجم الکبیر میں اور مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابی رسول وائل بن حجر سے ارشاد فرماتے ہیں، اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک۔ اب وہ صحابی تھے تو حضور نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو حذاء اذنیک، اپنے کانوں کے برابر۔ والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہ، اور عورت جب نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر رکھے۔ ظاہر ہتھیلیاں کعبہ کی طرف ہوں گی، ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور اپنے سینے کے برابر ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اب بعض روایات میں کندھوں کا بھی ذکر ہے، مثال کے طور پر یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابن زیتون، حضرت عبد ربہ بن زیتون، وہ روایت فرماتی ہیں کہ رأیت ام الدرداء، میں نے صحابیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ترفع یدیہا حذو منکبیہا حین تفتح الصلاۃ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے صحابیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھا رہی تھیں جب انہوں نے نماز شروع کی۔ تو ان روایات کا آپس میں ان روایات کی تطبیق یہ ہے کہ خواتین جب نماز شروع کریں تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھائیں کہ انگلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ چادر کے اندر رکھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ چادر بڑی ہو، بڑی چادر میں نماز پڑھیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی پنڈلیاں اور ٹخنے اچھی طرح ڈھانپ لیں، اپنی کلائیوں کو ہاتھوں تک لے کر آئیں، اور اپنے بالوں کو اور گردن کے بعض حصوں کو، اور جہاں کہیں جو خواتین کے لیے ڈھکنے کی جگہ ہے، ستر کی جگہ ہے، اس سب کو اچھی طرح ڈھانپ کر نماز پڑھیں۔ صرف پاؤں ظاہر کرنے کی اجازت ہے، ہاتھ پہنچوں کے بعد ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، اور چہرے کا یہ جو حصہ ہے یہ کھولنے کی اجازت ہے، باقی سارا جسم اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ عمومی استعمال والے دوپٹے جن میں بال نظر آتے ہیں، یہ جو اتنے مختصر ہوتے ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ڈھانپی جا سکتی، ایسا نہ کریں۔ بڑی چادر میں نماز پڑھیں کہ سارا جسم ڈھک جائے۔ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت اپنے سینے کے برابر چادر کے اندر ہاتھ رکھتے ہوئے سینے تک اٹھائیں کہ انگلیاں کندھوں کے برابر آ جائیں۔ اب اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے۔
یہ اکیلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جماعت کے بغیر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا آپ جب سب جانتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا مطلب یہ ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح ہے، تیری پاکی ہے، و تبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی جدک، اور تیری بزرگی اور برتری سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بلند و بالا ہے، تیری برتری سب سے بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھنی ہے۔ تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلے ثنا ہے، پھر تعوذ ہے، پھر تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے علاوہ صورتیں یاد ہوں، سورہ فلق یاد ہو، سورہ ناس یاد ہو، یہ دیگر اور صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ بس یہ مختلف طریقے، اگر مختلف صورتیں پڑھنی ہوں رکعات میں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کی ترتیب میں جو پہلی صورت ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھیں۔ ترتیب الٹ نہ کی جائے۔ ترتیب الٹ کرنے میں قرات کی کراہت آتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ وہ ترتیب وار ہے۔ جب ایک سلام والی نماز ہو، یعنی 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کا لحاظ یہ قرات کا واجب ہے۔ اگر ترتیب الٹ ہو گئی تو نماز تو ہو جائے گی، البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنے سے یہ کراہت ہے۔ اگر بلا قصد بلا ارادہ ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ حالت قیام میں مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے لیے یہ سنت طریقہ ہے۔ خواتین کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے کے اوپر رکھیں گے۔ خواتین اپنے ہاتھ نماز کے دوران ہاتھ باندھیں گے نہیں، بلکہ سینے پر ہاتھ رکھنے ہیں۔ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹا ہاتھ نیچے ہو اور سیدھا ہاتھ اوپر ہو۔ اب یہاں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ مردوں کے لیے نماز پڑھنے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ احناف کے نزدیک ہے۔ دیگر ائمہ، بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ باندھنے کا طریقہ مردوں کے لیے مختلف بتایا گیا ہے، روایات کے، احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے، خواتین کے بارے میں ہمارے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ خواتین نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر ہی رکھیں گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ مردوں کی طرح ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے، بلکہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گی، بس فقط رکھنا کافی ہے۔ اور یہ سب ظاہر چادر کے اندر ہونا چاہیے تاکہ کلائیاں وغیرہ نہ کھلیں۔ اس طرح قیام مکمل ہوگا۔ قیام مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اب رکوع میں خواتین کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ رکوع میں اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملا کر رکھیں۔ مردوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کریں تو مکمل طریقے سے رکوع کریں، یعنی پورا جھک جائیں۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی کمر بالکل سیدھی کر دیں، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے علیحدہ کر کے جدا کر کے رکھیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور گھٹنوں کا سہارا لیں۔ یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے ان میں سے کچھ بھی سنت نہیں ہے۔
عورتوں کے لیے سمٹ کر رکوع کرنے کا حکم ہے۔ اب حالت رکوع میں خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے، یعنی ان کے پیٹ کا حصہ جو ہے اس سے متصل رکھیں گی، ملا کر رکھیں گی، اور صرف اتنا جھکنا ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ خواتین رکوع کے لیے صرف اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، اور گھٹنوں کو بالکل سیدھا نہ رکھیں، گھٹنوں کو قدر ٹیڑھا رکھیں کہ اس میں سمٹنا زیادہ ہے۔ اگر گھٹنوں کو بالکل سیدھا، ٹانگوں کو سیدھا رکھا جائے تو پھر زیادہ جھکنا ہوگا۔ تو قدر بہت معمولی سا اپنے گھٹنوں کو ٹیڑھا رکھیں اور صرف اتنے ہاتھ بڑھائیں، اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا ہے اور گھٹنوں کو صرف چھونا ہے، ان کو پکڑنا نہیں ہے۔ بس یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے، کم سے کم 3 دفعہ پڑھی جائے کہ یہ سنت ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھی جائے تو مستحب ہے، مگر یہ کہ طاقت کا لحاظ ہو، یعنی 3 دفعہ اگر پڑھی ہے تو اس کے بعد 2 دفعہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 دفعہ اور بڑھا دیں، پھر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 دفعہ اور بڑھا دیں، 3 سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ سیدھے چھوڑ دیں، جس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد پڑھیں، یعنی اور کوئی تسبیح نہیں، ربنا لک الحمد پڑھیں، ربنا ولک الحمد پڑھیں، یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں۔ اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سجدے کے لیے جائیں۔ سجدے میں خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں سجدہ خوب سمٹ کر کرنا ہے۔ سجدہ خوب سمٹ کر کرنا ہے کہ ہاتھ یہ زمین پر، کلائیاں زمین پر بچھا دیں، کلائی کو اٹھا کر نہ رکھیں، اپنی کلائی کو زمین پر بچھا دیں، اور کلائی سے جو اوپر والا بازو کا حصہ ہے اس کو اپنے جسم سے ملا لیں، اور اپنی پیٹھ کو اونچا نہ رکھیں، اپنی پیٹھ کو جھکا دیں اور زمین کے ساتھ مل جائیں۔ دوبارہ آپ سے بات کیجئے کہ خواتین کے لیے سجدے میں خاص طور پر سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ ہاتھوں کی کلائیاں زمین کے ساتھ ملا لی جائیں، اور کلائیوں سے اوپر کا حصہ بازو یہ جسم کے ساتھ ملا لیں، کوہنیاں زمین پر بچھا دی جائیں، اور اس طرح زمین کے ساتھ تھوڑا مل کر سجدہ کیا جائے۔ اس پر احادیث طیبہ آپ سے بات کیجئے۔ حضرت سیدنا ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اپنی صحابیات کے نماز پڑھنے کی حالت میں ان کے قریب سے گزرے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ مر علی امرتین تصلیان، حضور 2 خواتین صحابیات کے قریب سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لو۔ جب تم سجدہ کرو تو اپنے آپ کو زمین کے ساتھ ملا لو۔ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ مردوں کے لیے نماز میں یہ ہے کہ وہ کھل کر سجدہ کریں، اپنی پیٹھ اونچی رکھیں،
اپنے بازوں کو زمین سے اور اپنے بازوں سے اوپر والے حصے کو اپنے جسم سے جدا رکھیں۔ خواتین کے لیے ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں۔ پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے، سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 دفعہ، اور زیادہ کرنا چاہیں تو پھر 2 بار اور بڑھا سکتی ہیں، مزید 2 بار اور، یعنی 5 کے بعد 3 کے بعد 5 بار، 7 بار، 9 بار پڑھے، یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، سجدہ طویل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے تو درمیان میں اللہم اغفر لی پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ سنت نہیں ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں، اس کا طریقہ بھی وہی ہوگا اور تسبیح بھی وہی ہوگی۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو وہ ثنا سے شروع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ثنا نماز میں ایک ہی دفعہ ہے۔ خواہ 2 رکعت نماز ہو، 4 رکعت نماز ہو، ثنا نماز میں ایک ہی دفعہ ہے، تو دوسری رکعت میں تسمیہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز شروع ہوگی۔ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ساتھ میں سورت ملائیں گے، اور اسی طریقے پر باقی رکوع اور سجدوں کا طریقہ ہے۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم نے التحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب التحیات میں بیٹھنے کا، جس کو ہم قعدہ کہتے ہیں، التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، وہ بھی احادیث طیبہ میں بیان ہوا ہے۔ اس کو ہم قعدہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور 2 سجدوں کے بعد